جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ ناظرین، ایران نے وہ کر دکھایا جسے دنیا ناممکن سمجھتی تھی۔ صبح سویرے آسمان پر دھواں، زمین پر چیخو پکار اور اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ یہ کوئی معمولی کارروائی نہیں تھی، یہ تھا ایک اعلان کہ اب ظلم کے جواب میں خاموشی نہیں، میزائل بولیں گے، ڈرون گرجیں گے اور سچ دنیا دیکھے گی۔ تل ابیب، حیفا، بیت یام، ہر طرف صرف ایک پیغام تھا، یہ بدلہ ہے۔ فلسطین کا، غزہ کا، ہر اس بچے کا جو معصوم تھا۔ آج ہم بات کریں گے اس جنگ کی اصل وجوہات، تباہی کے مناظر اور ان ایرانی خوفناک میزائلوں کے راز جو اسرائیل کے غرور کو مٹی میں ملا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں شہرام خالق۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں ایران کے اسرائیل کے خلاف تابڑ توڑ حملوں کی۔ ایران کا اسرائیل پر صبح سویرے بڑا حملہ۔ ایران نے تل ابیب اور حیفا پر میزائل ڈرونز داغ دیے۔ اب تک 2 درجن سے زائد اسرائیلی ہلاک اور 600 سے زائد زخمی ہو چکے۔ آج کی رات کو اسرائیل کے لیے دن بنا دیں گے۔ ایران کی اسرائیل پر بڑے میزائل حملے کی تیاری۔ ایران کا اسرائیل پر سائبر حملہ۔ اسرائیلی شہریوں کو موبائل پر کیا پیغامات موصول ہوئے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اسرائیل کے خلاف جدید ڈرونز استعمال کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے پاس اسرائیل تک مار کرنے والے کتنی اقسام کے میزائل ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ ایران کا 4 اسرائیلی F-35 گرانے کا دعویٰ، جن پر انہیں بڑا مان تھا، جو کہ زمیں بوس کر دیے گئے۔ امریکی طیارہ ساز کمپنی کے شیئرز گرنے لگے۔ فرانس نے پیرس شیئر شو میں 5 اسرائیلی کمپنیز کو سٹال لگانے سے روک دیا، جو کہ ان کے منہ پہ ایک تماچا ہے۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ ایران پر اسرائیلی حملے کی اصل وجہ کیا ہے؟ ناظرین، ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، جہاں آج صبح سویرے ایران نے اسرائیل پر 100 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ بین الاقوامی خبر ایجنسی کے مطابق، اسرائیلی حکام کے مطابق، ایران نے 4 روز میں 370 بیلسٹک میزائل اور سینکڑوں ڈرون فائر کیے۔ ہر طرف تباہی کے مناظر دیکھنے کو ملے۔ میزائلوں نے 30 مقامات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کے بن گوریون ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی سامنے آیا۔ ایرانی میزائلوں اور ڈرونز نے تل ابیب سمیت مختلف اسرائیلی شہروں میں تباہی مچا دی ہے، جس کے مناظر بھی آپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھے ہوں گے۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے آئرن ڈوم اور دیگر دفاعی نظاموں کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ ایرانی حملوں میں اب تک 2 درجن سے زائد اسرائیلی ہلاک اور 600 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایرانی حملوں میں اسرائیل کی درجنوں عمارتیں بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ حیفا کی آئل ریفائنری سمیت کئی علاقوں میں آگ لگی ہوئی ہے، جبکہ ساحلی شہر بیت یام کھنڈر بن چکا ہے۔ اسرائیلی صدر اور وزیر اعظم نے تباہ شدہ عمارتوں کا معائنہ کیا ہے۔ ایران نے اسرائیلی سائنس یونیورسٹی اور سائنسی تحقیقی مرکز کو بھی کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق، اسرائیلی لڑاکا طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے والی تنصیبات کو بھی ہدف بنایا گیا۔ دوسری جانب اسرائیل نے بھی ایران پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ تہران میں اسرائیلی حملوں میں پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل محمد قاسمی شہید ہو گئے، جبکہ ڈپٹی جنرل حسن محقق اور سینئر آفیسر جنرل محسن باقری بھی حملے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ تینوں افسران تاجرش اسکوائر کے قریب ہونے والے ایک حملے کا نشانہ بنے۔ ایران کی پاسداران انقلاب فورس نے تصدیق کی ہے کہ صوبہ زنجان میں اسرائیلی حملے میں ایک کمانڈر رضا نجفی اور سپاہی حسن رسولی بھی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے مشہد ایئرپورٹ پر ایران کے ری فیولنگ طیارے کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تہران میں پانی کی فراہمی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے اور ایرانی حکام نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ شہر کی مرکزی لائن بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ایرانی کمانڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں ایران نے اسرائیل کے 44 ڈرونز اور کوارڈ کوپٹرز کے حملے ناکام بنا دیے۔ اس کے علاوہ تہران کے قریب اسلام شہر سے موساد کی ڈرون فیکٹری بھی پکڑنے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ ایران نے الزام لگایا ہے کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر ایران کی وزارت خارجہ کی عمارت کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد شہری زخمی ہوئے۔
ایرانی نائب وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر حملے کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ویڈیو انسٹیٹیوٹ فار پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی لائبریری کی ہے جسے براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ ویڈیو میں عمارت کی تباہ شدہ کھڑکیاں اور فرش پر بکھرا ملبہ واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں 90% عام شہری ہیں، جبکہ 1200 سے زائد زخمی افراد ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر ایران کے دارالحکومت تہران پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق تازہ اسرائیلی حملوں میں ایران کے سرکاری ٹی وی چینل کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق دوران نشریات ٹی وی چینل کی عمارت پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی حملہ ہونے پر اینکر اپنی سیٹ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں سرکاری ٹی وی چینل کے متعدد کارکنان کی شہادتوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ ایران خاموش نہیں۔ ایران کی جانب سے آج رات اسرائیل پر بڑے اور شدید میزائل حملے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا ہے کہ آج کی رات کو اسرائیل کے لیے دن بنا دیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اہداف میں حیفا کے قریب رمات ڈیوڈ ایئر بیس بھی شامل ہے، جبکہ اسرائیل نے اپنے شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں کے قریب جانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے اپنے سرکاری ٹی وی چینل کی عمارت پر اسرائیلی فورسز کے حملے کے بعد اسرائیلی نیوز چینل کے انخلاء کی وارننگ بھی جاری کر دی ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق ایران نے اسرائیل کے سرکاری ٹی وی چینلز کے لیے انخلاء کا الرٹ جاری کیا ہے۔ یہ حکم صہیونی دشمن کی ایران کے نشریاتی ادارے پر جارحانہ حملے کے رد عمل میں جاری کیا گیا۔ ادھر ایران نے اسرائیل کا ایک اور جنگی جہاز گرانے کا بھی دعویٰ کر دیا ہے، جبکہ اسرائیل نے اس بات کی تردید کر دی ہے۔ کل رات بھی ایران نے اسرائیل پر درجنوں میزائلوں سے حملہ کیا، جس میں 8 اسرائیلی ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ صبح سویرے بھی ایرانی حملوں میں حیفا، تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس کو نشانہ بنایا گیا۔ حیفا پاور پلانٹ پر بھی میزائل داغے گئے۔ حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ تل ابیب میں ایرانی میزائل حملے سے امریکی سفارت خانے کو بھی معمولی نقصان پہنچا، البتہ اہلکار محفوظ رہے۔ جمعے سے اب تک ایرانی میزائل حملوں میں 2 درجن سے زائد اسرائیلی ہلاک اور 600 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایران کی جانب سے اب اسرائیل پر سائبر حملہ کیا گیا ہے، جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا، جس میں موبائل فونز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر سائبر حملہ کیا ہے، جس میں اسرائیلی شہریوں کو موبائل پر پناہ گاہوں میں جانے اور ایندھن ذخیرہ کرنے کے پیغامات موصول ہوئے، جو کہ بہت بڑا ٹریپ ہے۔ اسرائیلی حکام نے شہریوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ یہ ایران کا سائبر حملہ ہے، عوام اس پر توجہ نہ دیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ٹی وی چینلز لائیو پروگرام کے دوران مبینہ طور پر ہیک کر لیے گئے۔ اینکر حیران رہ گئے۔ منگل کی درمیانی شب ایران نے اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ کیا، جس میں تل ابیب اور حیفا پر میزائل اور ڈرونز داغے گئے۔ ایرانی حملے کے باعث حیفا ریفائنری کی پیداوار مکمل طور پر رک گئی اور 3 ملازمین بھی ہلاک ہوئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر صبح تک حملے جاری رکھیں گے، جبکہ ایران کی پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس نے اسرائیل کے خلاف جدید ڈرونز استعمال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس کی جانب سے شاہد نامی 107 یہ جدید ڈرونز اسرائیلی اہداف پر خودکش حملوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ان ڈرونز میں ایسا انجن نصب کیا گیا ہے جس کی مدد سے یہ 1500 کلومیٹر فاصلے تک پرواز کر سکتے ہیں۔ شاہد 107 جیسا ہی ایک ڈرون حال ہی میں اسرائیل کے ایرو 3 ایئر ڈیفنس میزائل نظام کی جانب سے بڑھتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا۔ ایران نے اسرائیل پر ایک بار پھر میزائلوں سے بڑا حملہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تل ابیب اور حیفا پر میزائل ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ ایرانی حملے کے نقصانات کے باعث حیفا ریفائنری کی پیداوار مکمل روک دی گئی ہے۔ ایران کے پاس اسرائیل تک مار کرنے والے کتنے اقسام کے میزائل ہیں اور ان کے نام کیا ہے، اسی پر بات کرتے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی سنا نے گزشتہ برس ایک رپورٹ جاری کی تھی، جس کے مطابق ایران کے پاس 9 قسم کے میزائل ہیں، جن کی رفتار 6125 کلومیٹر فی گھنٹہ سے لے کر 17151 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے۔
ایران کے زیر استعمال ہتھیاروں نے عرصے سے مغرب کو خوف زدہ کر رکھا ہے۔ بیلسٹک میزائل ایران کے اسلحہ ذخائر میں ایک اہم ہتھیار ہے جو راکٹ سے چلنے والا ہتھیار ہے جس کی ابتدائی سمت کا تعین کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کی زیادہ تر پرواز کے دوران اس کی رفتار کشش ثقل کے تحت آزادانہ ہوتی ہے۔ یہ میزائل روایتی اور غیر روایتی دونوں طریقوں سے ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جن میں حیاتیاتی، کیمیائی اور ایٹمی ہتھیار شامل ہیں۔ ان کی مار کی حد بھی مختلف ہوتی ہے، جو مختصر فاصلے سے بین البراعظم حد تک مار کر سکتے ہیں۔ اسرائیل تک مار کرنے والے ایرانی بیلسٹک میزائلوں میں سیجل، خیبر، عماد، شہاب 3، غدر، پاور، فتح 2، خیبر شکن، حاج قاسم شامل ہیں۔ یہاں یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر ایران اب تک اسرائیل پر عماد، غدر اور خیبر شکن بیلسٹک میزائل داغ چکا ہے، جبکہ کچھ غیر ملکی رپورٹس کے مطابق ایران نے حاج قاسم بھی داغا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ کے دوران ایران کی جانب سے 4 اسرائیلی F-35 جنگی طیارے گرانے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس دعوے کے بعد امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے شیئرز گرنے لگے۔ اسرائیل کے زیر استعمال جدید ترین 5th جنریشن اسٹیلتھ F-35 طیارے بنانے والی امریکی کمپنی کے شیئرز ایک روز کے دوران تقریباً 4% گر گئے، جو کہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح پاک بھارت جنگ میں رافیل منہ کے بل گرا اور اس کے بھی شیئرز گر گئے، بالکل اسی طرح F-35 کے بھی شیئرز گر گئے ہیں۔ جبکہ حالیہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران ایران کی جانب سے اب تک ایرانی فضائی حدود میں 4 اسرائیلی F-35 طیارے گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایران کا یہ دعویٰ نیتن یاہو کے منہ پر زوردار تماچا ہے، جو کہ یہ دعویٰ کر رہے تھے ہم نے تہران پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج اب تک ایرانی دعووں کی تردید کرتی آئی ہے، لیکن دنیا نے سب حقائق، تصاویر اور ویڈیوز دیکھ لی ہے کہ ایران نے کس طرح اسرائیل کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ پیرس میں اسرائیل کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ فرانس نے پیرس ایئر شو میں 5 اسرائیلی ہتھیار ساز کمپنیز کے سٹالز تک رسائی روک دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ اقدام اسرائیلی کمپنیز کی جانب سے جارحانہ ہتھیاروں کی نمائش کے باعث کیا گیا، جن میں وہ ہتھیار بھی شامل تھے جو مبینہ طور پر غزہ میں استعمال ہوئے۔ حکام کے مطابق ان ہتھیاروں کی نمائش فرانس کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق جن کمپنیز کے سٹالز بند کیے گئے ہیں ان میں اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز، IAI، رافیل یووین، ایلبٹ اور ایرونوٹکس شامل ہیں۔ ان کمپنیز میں رافیل، ایلبٹ اور IAI گائیڈڈ بم اور میزائل تیار کرتی ہیں، جبکہ یووین اور ایرونوٹکس ڈرونز تیار کرنے والی کمپنیاں ہیں۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے اس فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے شرمناک قرار دیا اور یہ مطالبہ بھی کیا کہ اس فیصلے کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ خیال رہے کہ فرانسیسی عدالت کی جانب سے NGOs کی درخواست مسترد کیے جانے کے بعد 9 اسرائیلی کمپنیز کو پیرس ایئر شو میں شرکت کی اجازت دی گئی تھی۔ NGOs کا موقف تھا کہ ان اسرائیلی کمپنیز کو غزہ جنگ میں مبینہ کردار کی بنیاد پر نمائش میں شرکت نہیں کرنے دینی چاہیے۔ دوسری جانب اسرائیل کو عالمی سفارتی سطح پر ایک اور دھچکے کا سامنا ہے۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کی جانب سے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی گئی ہے اور اسے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کے مشترکہ اعلامیے میں اسرائیل کی ایران پر حالیہ جارحیت کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 13 جون سے ایران پر اسرائیلی حملے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ مشترکہ اعلامیے میں علاقائی خود مختاری، سالمیت اور ہمسائیگی کے اصولوں کے احترام پر زور اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ خطرناک کشیدگی سے خطے میں امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ ایٹمی اور دیگر مہلک ہتھیاروں سے پاک مشرق وسطیٰ کے قیام کی فوری ضرورت ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں تمام ممالک پر جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT میں شمولیت پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ IAEA کی نگرانی میں موجود جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔
اعلامیے میں ایرانی جوہری پروگرام پر پائیدار معاہدے کے لیے مذاکرات کی بحالی کو واحد راستہ قرار دیا گیا، جبکہ عالمی آبی گزرگاہوں میں بحری سیکیورٹی اور آزاد نیویگیشن کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ ایران پر اسرائیلی حملے کی اصل وجہ کیا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ بڑا انکشاف بھی سامنے آ گیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے پیشگی دفاع کے لیے ایران پر حملہ کیا اور یہ کہ ایران کی جوہری اور عسکری تنصیبات پر حملے ناگزیر تھے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوا؟ اگر نہیں تو ایران پر اسرائیلی حملے کی اصل وجہ کیا ہے؟ ناظرین، اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حملے کی وجہ ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار بنانے کے خطرے کو ختم کرنا ہے، لیکن اس دعوے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مشرق وسطی امور کے ماہر اور اسرائیلی تجزیہ کار اوری گولڈبرگ کا کہنا ہے کہ پیشگی دفاع کا حملہ اس وقت جائز ہوتا ہے جب کوئی ہنگامی صورتحال موجود ہو جو یہاں نظر نہیں آتی۔ اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انٹرنیشنل ایٹمی توانائی ایجنسی کی 12 جون کی رپورٹ میں ایران پر جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا، جو کہ ایک ہنگامی صورتحال ہے، لیکن خود IAEA نے اس دعوے کی تردید کر دی۔ ماہرین کے مطابق اسرائیل اکیلے ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور حملے کی نوعیت بھی جوہری پروگرام کے خاتمے کا مقصد ظاہر نہیں کرتی۔ اسرائیل نے فوجی سرکاری تنصیبات، گیس اور تیل کے ذخائر اور ایرانی عسکری قیادت کو نشانہ بنایا، جن میں علی شام خانی جیسے اہم ایٹمی مذاکرات کار بھی شامل تھے۔ اسرائیل نے رجیم چینج کو بھی جواز بنایا، لیکن نیتن یاہو کی یہ سوچ کہ ایرانی عوام اسرائیلی حملوں کے دوران بغاوت کریں گے محض خوش فہمی ہے، جبکہ دوسری جانب حیفا، تل ابیب اور اسرائیل کے مختلف شہروں میں تباہی اور ایران میں اس بات کا جشن منانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایرانی متحد ہیں۔ ایرانی شہری بیرونی مداخلت کے خلاف ہمیشہ متحد ہی رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ غزہ میں جاری نسل کشی، عالمی دباؤ، فلسطینی ریاست کی بڑھتی ہوئی عالمی منظوری اور نیتن یاہو کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت کے وارنٹ گرفتاری جیسے ماحول میں اسرائیل کے پاس آپشنز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران پر حملہ عالمی توجہ ہٹانے اور اسرائیل کو ایک بار پھر مظلوم دفاعی ریاست کے طور پر پیش کرنے کی سوچی سمجھی کوشش ہے۔ اسرائیل برسوں سے اس حملے کی تیاری میں تھا۔ ایران کو ہدف بنا کر نیتن یاہو نے ایک بار پھر اسرائیلی سلامتی کا بیانیہ اپنایا ہے کہ اسرائیل جب چاہے، جہاں چاہے، جسے چاہے مار سکتا ہے اور کسی کے سامنے جواب دہ نہیں۔ یہی بیانیہ اسرائیل کی غزہ، یمن، لبنان، شام اور اب ایران تک پھیلی جارحیت کی بنیاد ہے۔ خود کو دا ہیگ اور اسرائیلی عدالتوں دونوں سے بچانے کے لیے نیتن یاہو اسی نظریے کو بار بار استعمال کر رہا ہے۔ فی الحال اسرائیلی عوام ایک اجتماعی بقا کے موڈ میں داخل ہو چکے ہیں اور ایک فرما بردار قوم نیتن یاہو کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک مستحکم اور پائیدار اسرائیلی معاشرے کے لیے نہایت خطرناک اشارہ ہے۔ ویورز، یہ صرف ایک خبر نہیں، یہ تاریخ کا وہ لمحہ ہے جس نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ ایران کا جواب صرف میزائل نہیں تھے، بلکہ ایک پیغام تھا: ظلم اب برداشت نہیں ہوگا۔ اسرائیل ہو یا کوئی اور طاقت، جب حد پار کرے گا تو جواب آئے گا۔ تو ویورز، آپ ایران اسرائیل جنگ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔